السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم پارہ نمبر 11 شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک تو سورہ توبہ کا کچھ حصہ ہے اور اس کے بعد اس میں ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس میں قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر کچھ مشاہدات سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ عبرت ناک تاریخی واقعات اور قصے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں پر نظر نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں شرک کا ابطال ہے اور کچھ لوگوں کے مشابہات تھے ان کا جواب ہے۔ سورت کے اگر مضامین پر ہم غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ پچھلی سورت یعنی سورۃ توبہ اور اس سورہ میں کیا ربط ہے۔ سورۃ توبہ میں انہی مقاصد کے لیے منکرین اور کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے توڑنے کا بیان تھا، اور یہ سورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تو اس میں مذکورہ مقاصد کو مکی دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل اور براہین کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو سورہ یونس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قصے بھی بیان کیے ہیں، جیسا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا سا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی پارے میں ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود کی جو 5 آیتیں ہیں نا پہلی، وہ اسی پارے میں ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 11 کے کچھ آیات کو، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو 10واں پارہ ہے اس میں نے کچھ آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے بتایا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی غزوے کے متعلق کچھ باتیں چلیں گی 11ویں پارے میں بھی۔ اصل میں غزوہ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہوا اور سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو وہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، مسافت دور دراز کی تھی، اور ایک باقاعدہ بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا جو اسلام کی تاریخ میں پہلا ہی واقعہ تھا۔ تو یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے اور ان کی جماعتوں کی کئی قسمیں ہو گئیں، جیسا کہ ایک قسم ان حضرات کی تھی جو پہلی بار جنہوں نے حکم سنا نا تو بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری قسم وہ لوگ تھے جو ابتداً یعنی شروع میں تو کچھ تردد میں تھے پھر ساتھ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو واقعی ہی معذور تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے ابھی 10ویں پارے میں بھی پڑھا تھا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى۔ اور چوتھی قسم ان مومنین کی تھی جو عذر نہ ہونے کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کا ذکر ہے اس آیت میں، وآخرون اعترفوا، ٹھیک ہے، اور وآخرون مرجون۔ بہرحال
5ویں قسم منافقین کی تھی جو نفاق کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوا۔ پیچھے ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ان کے بارے میں پڑھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے کیا کیا، ان کے عمل ملے جلے تھے، یعنی نیک بھی عمل تھے، بد بھی عمل تھے، اچھے عمل بھی کیے ہوئے تھے، برے عمل بھی کیے ہوئے تھے۔ قریب ہے کہ اللہ ان کو بخش دے، معاف کر دے، اللہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو آیت میں یہ جو فرمایا ہے نا کہ ان لوگوں کے کچھ عمل نیک تھے، کچھ برے تھے، تو ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان تھا، نماز روزہ کی پابندی، اور اس جہاد سے پہلے جو غزوات تھے تو ان میں شرکت تھی، تو اور خود اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا اور نادم ہو کر توبہ کرنا وغیرہ ہے، اور برے عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنے عمل سے منافقین کی منافقت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیر کی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس آیت کا حکم جو ہے نا وہ قیامت تک عام ہے ان مسلمانوں کے لیے جن کے اعمال نیک اور بد یعنی ملے جلے ہیں۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے معافی اور مغفرت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں، اور زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک صاف کریں اور ان کے مال کو پاک صاف کریں، ان کے لیے دعا برکت کی کریں، دعا مغفرت کی کریں۔ تو دیکھیں اس میں جو لفظ ہے نا صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس میں اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ یا صدقات ہوتے ہیں یہ کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہوتے جو عام حکومتیں نظام حکومت چلانے کے لیے وصول کرتی ہیں، بلکہ اس کا مقصد اصحاب اموال کو گناہوں سے صاف اور پاک کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ خود صاحب مال کا کہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے اور مال کی محبت سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قوم کے جو غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کچھ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، معذور مرد و عورت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ تو یہاں اس سے مراد 10 حضرات ہیں جو مومن تھے اور بغیر عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 جو تھے انہوں نے تو پوری ندامت اور افسوس کا اظہار کیا، اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا، تو ان کا حکم پہلی آیت میں ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا۔ تو اب یہ جو ہے نا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، تو اس آیت میں وہ باقی 3 حضرات مراد ہیں جنہوں نے یہ عمل مسجد میں قید ہونے کا نہیں کیا تھا اور کھلے طور پر اعتراف نہیں کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسلمان ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دیں، ان سے سلام کلام بند کر دیں، اور یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی اور اخلاص کے ساتھ اعتراف جرم کر کے تائب ہوئے تو ان کے لیے بھی معافی کے احکامات دے دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضرار، ٹھیک ہے، ضد اور کفر پر پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جو لڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے۔ مطلب کیا، اس آیت پہ اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نئی مسجد پہلی مسجد کے بالکل ساتھ بغیر کسی ضرورت کے صرف ریاکاری یا ضد اور اناد کی وجہ سے بنائی جائے
تو اس میں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، لمسجد اسس علی التقوی، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مسجد سے مسجد قباء مراد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے. بہرحال دونوں مسجدیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کوئی مسجد کو تعمیر کریں دیکھ لیں اس کے آس پاس کوئی مسجد ہے، اگر ہے تو نہیں بنائیں، اور اگر نہیں ہے تو بنائیں، لیکن مسجد بنانے کی جو بنیاد ہے، آپ کا اخلاص ہے، وہ ہونا چاہیے. اس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا یا ریاکاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس حوالے سے اصلاح کی گئی مسلمانوں کی. باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ اس بارے میں ایک لمبا واقعہ آ رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے مسائل اور فوائد محسوس ہونے والے ہیں، معلوم ہونے والے ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ باقی باتیں کچھ کم کر کے اس واقعہ کو ضرور آپ کے سامنے ملحوظ خاطر رکھوں، آپ کے سامنے رکھوں. ویسے تو یہ جو پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع میں بہت پیاری آیات ہیں. پہلی 2 آیتیں جو ہے آیت نمبر 111 اور 112 ضرور پڑھیے گا. مزید اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کسی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے استغفار کریں. ٹھیک ہے، مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی چاہیے، بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بھلے ان کے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر اپنے بابا کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی بخشش کر دیں، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں جو آیات ہیں ان میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن کی طرف میں نے شروع میں تھوڑا سا اشارہ دیا تھا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. ٹھیک ہے، مطلب خلفو کے لفظی معنی ہے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. مراد یہ کہ جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا. تو یہ 3 حضرات کون تھے؟ یہ کعب بن مالک تھے، شاعر تھے، اور مرارہ بن ربی تھے، اور حلال بن امیہ تھے. تینوں انصاری بزرگ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے یہ نہ جا سکے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا واقعہ کوشش کروں گی کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت کعب بن مالک کی یہ طویل حدیث لکھی گئی ہے جس سے بہت زیادہ فوائد اور مسائل اور حقائق ہمیں معلوم ہوتے ہیں. تو چلیں کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال شروع کرتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ان سب میں سوائے غزوہ تبوک کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی غصہ بھی نہیں کیا تھا، تو اس میں میں بھی شریک نہ ہو سکا. اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری جو ہے نا غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے. اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ غزوات کے معاملے میں آپ نکلتے نا تو اپنے ارادے کو مخفی رکھتے، یعنی آپ نے کہیں اور جانا ہوتا لیکن آپ کہیں اور کا بتاتے. وجہ یہ تھی کہ اندر منافقین بھی تھے، ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو آگاہ کر دے، اسی لیے آپ ایسے کرتے تھے. یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بتا دیا. کیونکہ سخت گرمی تھی اور تنگ دستی کی حالت بھی تھی اور سفر بھی بڑی دور کا تھا. مقابلہ پر جو دشمن تھے ان کی قوت کا بھی اندازہ تھا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا
کہ مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی. ٹھیک ہے، میں روز کہتا آج تیاری کروں گا، کل تیاری کروں گا، لیکن نہ تیاری کر سکا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں گا، سواری میرے پاس ہے، سارے معاملات ہیں، راستہ مجھے معلوم ہے. تو کہتے کاش میں ایسا کر لیتا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار اور معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہیں تھے. دوسری طرف پورے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہ آیا. یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، یعنی وہ کہاں گئے. تو بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا. ٹھیک ہے، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا تم نے بہت بری بات کہہ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، یعنی ان سے بھی مشورہ کر لیتا کہ بھئی میں کیسی کیسی باتیں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاؤں. بہرحال میں نے ارادہ کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا کیونکہ نجات جو ہے یہ سچ میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے. اور آپ کی عادت تھی کہ سفر سے واپسی کا جب بھی ارادہ ہوتا تو آپ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے جاتے. تو اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ تبوک نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی خدمت میں حاضر ہوئے، جھوٹے عذر پیش کیے، اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری اقوال اور اقرار اور قسموں کو قبول کر لیا، ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا. اسی حال میں میں بھی حاضر ہو گیا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو مجھے یقین ہے میں کوئی ایسا عذر گڑھ لیتا کہ اس کی ناراضگی سے بچ سکتا، کیونکہ مجھے اس میں مہارت ہے. لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کہوں گا جس سے آپ وقتی طور پر تو راضی ہو جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ حقیقت حال آپ کو بتا دیں گے اور آپ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں تو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ بولا. پھر فرمایا اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے. میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنو سلمہ کے کچھ آدمی تھے وہ میرے پیچھے آنے لگے، کہنے لگے اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، تم بھی کوئی عذر بنا کر پیش کر دیتے، تمہارے گناہوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیتے اور وہی کافی ہو جاتا. کہتے ہیں کہ وہ بار بار لوگ مجھے ملامت کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لوٹ جاؤں، پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے. مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے 2 گناہ نہ بناؤں. تو بہرحال یہ بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بتلا دیا
کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا، یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ حلال ہے اور مرارہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات بھی آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس وقت ہم تو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہرحال ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ کوئی اسلام کرتا، نہ کوئی اسلام کا جواب دیتا۔ کہتے ہیں اس وقت ہماری دنیا بالکل بدلنے لگی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے اور نہ ہمارے باغ اور ہمارے مکان، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے، سب کچھ اجنبی لگنے لگا۔ اور مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ بہرحال معاملہ چلتے گئے تو کہتے ہیں کہ ایک دن جب لوگوں کی بے وفائی دراز ہو گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے سب سے زیادہ قریبی تھے، میرے دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ جانتا اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں نا ایک روز مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ میں آیا تو وہ لوگوں سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا۔ تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا نا تو میں سمجھ گیا کہ یہ امتحان اور آزمائش اس سے بھی بڑی ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ خط لے کر آگے بڑھا۔ ایک دکان پر تنور جل رہا تھا، میں نے اس میں ڈال دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، بس عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دوسرے 2 ساتھیوں کے پاس بھی گیا۔ بہرحال کہتے ہیں اسی حال میں 10 راتیں اور گزری، یعنی 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد نا صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور حالت وہ تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا، یعنی مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی نا تو میں سجدے میں گر گیا اور خوشی کے آنسو نکالنے لگا، رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی۔ اب لوگ ہم تینوں کو یعنی مبارکباد دے رہے ہیں توبہ قبول ہونے کی۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے لیے بھی نکلا ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ کے
ارد گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی، اور طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم اللہ کا ہے، تم نے سچ بولا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں نے کہا، ایک تہائی مال کی اجازت مانگی، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے لوگ ہلاکت میں پڑے تھے۔ بہرحال یہ ان کا واقعہ بہت پیارا ہے، اور پیچھے ہم نے کچھ غزوات کے بارے میں پڑھا، جیسا کہ غزوہ حنین، اسی طرح بدر، احد۔ وہاں پہ میں تفصیلاً واقعہ نہیں بیان کر سکی کیونکہ وہ واقعات عام علماء کرام اپنی تقاریر میں تفصیلی واقعات وہ بیان کرتے ہیں، تو یہاں یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ایک تو یہ واقعہ اتنا زیادہ نہیں بیان کیا جاتا، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس واقعہ میں ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہمیں اگر آپ کو یاد ہو جو واقعہ میں نے سنایا ہے، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑائی وغیرہ کے لیے جھوٹ بولنا پڑے نا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کسی طرف جانا چاہ رہا ہے جنگ کے لیے، تو کہیں جانا اور ہے اور بتانا کسی اور حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ ممانعت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی اور دوسری ضرورت کا سفر ہو، اور اسی طرح اپنے کسی بزرگ یا استاد یا باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز بالکل نہیں ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے، جیسا کہ اس واقعہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ یہ ہم پر واضح کر رہا ہے بھئی جھوٹ جو ہے یہ ایک نحوست ہے، اور یہ نحوست جو ہے اس کی وجہ سے ہم کسی کو راضی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسا کہ اس واقعہ میں 3 بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ آپ نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ بھئی قطع تعلقی کر دو، تو سب نے قطع تعلقی کر دی، ٹھیک ہے؟ حضرت قتادہ کا معاملہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں بڑے گہرے دوست تھے میرے، لیکن میں نے اسلام دعا کیا، انہوں نے کچھ جواب ہی نہیں دیا، صرف بار بار جب میں نے یہ ایک لفظ دہرایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح اچھا اس حوالے سے نا واقعہ میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حدیث میں جو واقعہ ہے نا، میں نے تو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس واقعہ میں یہ بھی ہے، حضرت کعب کے لفظ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، نماز جب پڑھتا نا تو میں کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتا،
کہ بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے کچھ جانچنے کی کوشش کرتا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کہ اسلام دعا منقطع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی نہیں کر رہے، بالکل بات کرنی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت کعب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور وہاں جا کر نماز پڑھنا اور کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ انتہائی محبت ہو تو اس طرح ہوتا ہے. ورنہ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ جب کسی نے قطع تعلقی کی بس ٹھیک ہے، جب اس کا دل چاہے گا بلا لے گا، لیکن ایسا نہیں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں صحابہ کے ایمان کی پختگی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ غسان کا خط آیا کہ آپ ادھر آ جاؤ، لیکن حضرت کعب نے کیا کیا، خط کو تنور میں پھینک دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا پختہ تھا. حالات جیسے بھی آئے، بادشاہ نے لالچ دلایا ہے لیکن ان کے دل میں ذرا بھی میل پیدا نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں قبول توبہ نازل ہونے کے بعد کعب بن مالک کو بشارت کے لیے کیسے صحابہ بھاگے، کیسے دوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا بند کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی توبہ قبول ہوئی کیسے سبھی بھاگتے ہوئے حضرت کعب بن مالک کو خوشخبری دینے کے لیے گئے، کیسے مبارکباد دینے کے لیے گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی گناہ سے توبہ کرنی ہے تو اس وقت کچھ مال کا صدقہ کر دینا چاہیے، یہ گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، سارے مال کو ہم نے خیرات میں نہیں دے دینا، اور 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. اس لیے کوشش کریں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی کریں. اور اس کے بعد دیکھیں اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہمیں ملا ہے عمل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرنا ہے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو دیکھیں اس میں تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو، تو اس میں کہا گیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ان صحابہ میں بھی تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا تو وہ سچ بولے. ٹھیک ہے، اگر تقوی ہوگا تو سچائی ہی زبان سے نکلے گی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس طرف اشارہ فرما دیا کہ صفت تقوی حاصل ہونے کا طریقہ صالحین صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ جن حضرات سے یہ غلطی ہوئی اس میں منافقین کی صحبت اور یعنی ان کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے مشورے کو بھی دخل تھا. اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت سے بچنا چاہیے اور صادقین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی ان منافقین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو کیا ہوتا، وہ بھی انہی کی طرح عذر بناتے، عذر پیش کرتے، لیکن وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں. تو اسی لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، سب معاملات چلتے رہے. تو دیکھیں پھر کیا ہوا، جب سچوں کا ساتھ ملا تو خود بھی سچائی زبان سے نکلی اور پھر توبہ بھی کی اور توبہ قبول بھی ہوئی. بہرحال یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، جو مسائل نکلتے ہیں، جو عملی پوائنٹ نکلتے ہیں، وہ سب سے اہم ہے. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کامرانی پکی ہو تو ہمیں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، سچائی جو ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے رکھیں. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ سبھی جہاد کرنے کے لیے نہ نکل پڑیں، بلکہ کچھ لوگ رہیں جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں
اور پھر عالم بن کر آگے علم کو پھیلائیں بھی. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نا، یہ علم دین کو حاصل کرنے کی اصل اور بنیاد ہے. اور غور کیا جائے تو اسی آیت میں علم دین کا اجمالی نصاب بھی بتلا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عالم کے کیا فرائض ہیں یہ بھی بتا دیا گیا. کیا فرائض ہیں؟ لیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. ٹھیک ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین حاصل کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اور اس کے بعد آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے. لِيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو. تو اس میں دیکھیں لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ یعنی تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں. تو یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عالم کا فرض انذار قوم بتلایا اللہ تعالیٰ نے. اور انذار کا لفظی ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈرانا. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. تو مگر یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے. اردو زبان جو ہے نا یہ تھوڑی سی تنگ ہے، کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمے کو ادا نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرانا دشمن، چور، ڈاکو یا کسی درندے زہریلے جانور سے ہے، اور ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت سے اولاد کو تکلیف دہ چیزوں سے، جیسے آگ، زہریلے جانور سے ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ڈراتا ہے؟ شفقت اور محبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اس کا لب و لہجہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو انذار اسی قسم کے ڈرانے کا نام ہے. اسی لیے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا، اور عالم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسی انداز سے ڈرائے. ٹھیک ہے، ویسے نہیں ڈرانا جیسے دشمن، چور، ڈاکو سے ڈراتے ہیں، بلکہ قوم کو اس طریقے سے سمجھانا ہے، اس شفقت اور محبت کے ساتھ بتانا ہے جو ایک باپ کے اندر ہوتی ہے. جیسے وہ چاہتا ہے میرا بچہ اس تکلیف سے بچ سکے، اس تکلیف سے بچ سکے. اس کے بعد دیکھیں سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 128. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر، خاص کر مسلمانوں پر بے حد مہربان اور شفیق اور ہمدرد ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ساری کوشش یہ ہوتی کہ بھئی لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تھے جو ایمان نہ لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ بھئی آپ پھر صبر کریں اور توکل رکھیں. تو سورۃ توبہ کے آخر میں یہ مضمون اس لیے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری صورت میں نا کفار سے برات، قطع تعلقی، قتال اور جہاد کا ذکر تھا، جو دعوت اللہ کی آخری صورت ہے. جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی توقع نہ رہی، لیکن اصل کام انبیاء کا یہی ہے کہ شفقت، رحمت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے اللہ کی مخلوق کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اسی پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے. اور دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ والی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ اس کی سند کیسی ہے. بہرحال میں بھی اپنے اذکار میں یہ چیز شامل رکھتی ہوں، یہ والی دعا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. تو آپ اس کو لازمی اپنے اذکار میں شامل رکھیں، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو بندہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. یا اس طرح کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. بہرحال جو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہیں ان پر لازم ہے کہ جب وہ اپنے 11ویں پارے کا خلاصہ بھیجیں تو مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کس حدیث کی کتاب میں ہے اور حدیث کے صحیح الفاظ کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو اس کے بعد ہے سورہ یونس. اس صورت کے جو مضامین کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اس صورت میں کن کن چیزوں کے متعلق بات ہوئی. بہرحال
اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. یعنی وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت تکلیف کو بلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ یہی رہنا ہے. ان کو کبھی یہ دھیان ہی نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا. تو تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت میں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو ایسے لوگ ہوں گے تو ان کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو علامات قرآن نے کفار اور منکرین کی بتلائیں، یعنی دنیا کے ہوئے رہے، دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ لیا، دنیا کے لیے ہی کوششیں کی، دنیا کی ہی فکر کی، آخرت کا سوچا ہی نہ. یہی حالت ہم مسلمانوں کی بھی ہے. جو علامات کفار کی بتائی گئی ہیں نا، تو اگر ہم غور کریں نا اپنی زندگی پہ، اپنے شب و روز پہ، اپنے مشغولیت پہ، تو یقین جانے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا یہ بھی بس دنیا ہی چاہتے ہیں، ہمیں بھی بس دنیا کی ہی فکر ہے، ہم بھی دنیا کے لیے ہی محنت کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. دورہ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے صرف دنیا کے لیے ہی کوشش نہیں کرنی بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کی ہمیں بھلائی چاہیے، اور دونوں کی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر ہم اس سے پہلی آیت کی طرف دیکھیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی. کیسے؟ اس کھیتی کے ساتھ جو آسمانی پانی سے سیراب ہو کر لہلہانے لگی، ہر طرح کے پھل پھول نکل آئے اور کھیتی والے خوش ہونے لگے کہ اب ہماری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی. مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن میں ہمارے عذاب کا کوئی حادثہ پڑا جس نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی. تو یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت دی کہ بھئی دنیا کی زندگی تو یہ ہے، گویا تھی ہی نہیں. تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دعوت دیتی ہے اس بات کی طرف کہ تم اپنی آخرت کا سوچو جو ہمیشہ رہنے والی ہے. دار السلام سے مراد جنت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو دار السلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہوگا، ہر شخص کو سکون حاصل ہوگا. اور شاید اس لیے بھی اس کو دار السلام کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر کوئی اسلام 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 کرے گا. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات کا ذکر کیا. ایک موعظۃ من ربکم، موعظہ واز سے ہے. واز کی اصلی معنی ہے ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آ جائے. تو قرآن کریم جو اول سے لے کر آخر تک ہے نا یہ موعظۃ حسنہ ہی ہے. ٹھیک ہے.
اس میں ہر جگہ وعدہ کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا اور آخرت میں فلاح، کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا ملا جلا تذکرہ ہے جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ اور پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز، ٹھیک ہے، یعنی جو بیان کرنے کا انداز ہے جو دلوں کو پلٹ دیتا ہے، دلوں کی کایا کو پلٹنے میں بے نظیر ہے۔ بہرحال موعظہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی من ربکم، یعنی قرآن واعظ کی حیثیت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا کہ یہ جو واعظ و نصیحت ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسری قرآن کی صفت بیان کی، شفاء لما فی الصدور، ٹھیک ہے، شفا کے معنی بیماری دور کرنے کے ہیں، اور صدور صدر کی جمع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں، مراد اس سے قلب یعنی دل ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیابی علاج اور صحت و شفا کا نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ مگر بعض دوسرے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ وہ قلبی ہو، روحانی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو۔ مگر روحانی بیماریوں کی تباہی جو ہوتی ہے نا انسان کے لیے جسمانی بیماری سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی ہر شخص سے بس کا کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے یہ شفا نہیں ہے، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہمارے پاس اس پر بھی باقاعدہ دلائل موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت آتی ہے، غالباً حضرت ابو سعید خدری ہی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو یاد ہو، آج کے آپ کے ہوم ورک میں یہ والی حدیث بھی ہے، وہ جس میں واقعہ آتا ہے کہ یہ کہیں سے گزر رہے تھے اور قبیلے کے کسی بھیڑے کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، تو ان سے دم کرنے کے لیے بولا گیا، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی۔ یہ پوری حدیث آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے۔ دیکھیں یہ جسمانی بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے قرآن کے ذریعے سے علاج شروع کیا تو شفا ملی، تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ بہرحال قرآن جو ہے یہ شفا ہے ہر طرح کی بیماری کے لیے، اور خاص طور پہ یہاں پہ صدور کا لفظ اس لیے بولا کیونکہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں روحانی بیماریاں، اور روحانی بیماریوں کا علاج ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، کوئی خاص بندہ یا خاص کلام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی قرآن پاک کی تیسری صفت بیان کی گئی ہودن، اور چوتھی رحمت، ٹھیک ہے۔ ہودن کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں۔ تو قرآن کریم انسان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن کریم انسان کو خالق سے ملاتا ہے، انسان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کے مطابق چلتا ہے، کوئی نہیں چلتا، اور اس کے علاوہ یہ رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھے، اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں۔ دنیا کے چند روزہ مال و متاع اور راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو ادھوری ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ ہر وقت خوف رہتا ہے اس کے زائل ہونے کا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ان تمام مال و دولت سے بہتر ہے جس کو انسان اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ بہت پیاری آیات ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، ان کی علامات کیا ہیں، اور تیسرا یہ کہ دنیا آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات یہ کہ
اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جب ان کو ان کے اصل مقام یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی. نہ کسی تکلیف پریشانی کا خطرہ ہوگا، نہ کسی محبوب اور مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عام ہے. یعنی اولیاء اللہ کی خصوصی صفت یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہے اور آخرت میں بھی ان پر کوئی غم و خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. دنیا میں کیسے؟ دنیا میں اس طرح دیکھیں، جس طرح اہل دنیا خوف اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں نا، دنیاوی مقاصد اور آرام، راحت، عزت، دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں اور ذرا سی تکلیف پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں. اولیاء اللہ کا جو مقام ہے نا ان سب سے بلند و بالا ہے. ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ راحت ہے، نہ آرام کی کوئی چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں وہ اتنا کھپیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ان پر کوئی غم بھی آتا ہے نا تو وہ پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اگر ان کی کوئی بہت محبوب چیز چلی بھی جاتی ہے نا تب بھی وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معنی بیان کیے ہیں مفسرین. اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. یعنی ایسے لوگ کہ اگر ان کی صحبت میں ہم بیٹھ جائیں تو اللہ کے ذکر کی توفیق ملے، دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو. تو یہ علامت ہے اللہ کے ولیوں کی. اور اللہ کے ولیوں کو خوشخبری کیا ملتی ہے؟ خوشخبری یہ ملتی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ان کو تبھی جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اس کے بعد دیکھیں کچھ وہی مضامین ہیں جو ہم نے پیچھے بھی پڑھے ہیں، جیسا کہ نفع اور نقصان کے حوالے سے بات کی گئی. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اس حوالے سے تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی. اور اسی طرح دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان کیا جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے تفصیلاً، بلکہ ہم نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے تفصیلاً پڑھا ہے. تو اس میں خاص طور پہ فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے. یعنی کہ وہ ہم نے پڑھا نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ نعمت کی، یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ آگے بھاگے جا رہے ہیں. پیچھے دیکھا فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، آگے دیکھا تو دریا ہے، سمندر ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ جب یہ پار کرنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رستے بنا دیے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، فرعونیوں نے جب دیکھا کہ بھئی پانی میں تو رستے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی رستوں پہ چلنا شروع ہوئے. جب بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی آپس میں مل جائے. پانی مل گیا تو یہ وہیں پہ غرق ہو گئے اور ان میں فرعون بھی تھا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر پیچھے بھی کئی جگہوں پہ کیا. یہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ. جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا. اللہ رب العزت فرماتے اب نہیں. یاد رکھیں موت کے وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. موت کے وقت توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہے. موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال اس میں یہ تفصیلی واقعہ ہے. اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہ لائی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا بھئی اب تم پر عذاب آنے والا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر، اللہ تعالیٰ کے کہے بغیر، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں. عام طور پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں وقت پہ عذاب آئے گا، آپ اپنے ساتھ نیک لوگوں کو لے کے چلے جائیں. حضرت یونس کو یہ حکم نہیں دیا تھا. حضرت یونس بغیر حکم کا انتظار کیے خود چلے گئے قوم سے ناراض ہو کر. تو پیچھے قوم جو تھی وہ سمجھ گئی کہ نبی بھی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، یقیناً اب عذاب آنے والا ہے.
تو انہوں نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ جگہ پر بیان کیا ہے، انشاءاللہ باقی جگہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں پھر اس صورت کے آخر میں پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کے لیے نہ پکاریں، کسی اور کو نہ پکاریں جو آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی پہ بھلائی نازل کرنا چاہے، فضل نازل کرنا چاہے، تو اس فضل کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ یاد رکھیں اگر ان آیات پہ ہمارا عقیدہ پکا ہو جائے نا، اگر یہ آیات ہمارے دل میں بیٹھ جائیں، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، تو ساری پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے۔ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بھئی فلاں نے کیا کرنا تھا، اللہ ہی چاہتے تھے۔ اور دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بلائی دی ہے نا، کبھی پریشان نہ ہو، بس حاسد کی حسد سے بچیں، ٹھیک ہے؟ کبھی پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو۔ جو بلائی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے، ساری دنیا بھی اگر مل جائے نا، وہ بلائی دور کرے آپ سے، وہ نہیں دور کر سکتی۔ اگر کوئی بلائی اگر کوئی برائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے نا، تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس برائی کو ہٹا نہیں سکتی، دور نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی بلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے، ساری دنیا مل کر کے اس کو بھی نہیں ہٹا سکتی۔ تو برائی اور بلائی کا ارادہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، سب کچھ اللہ ہی کو سمجھے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا صبر کرنے کا اور وحی کی اتباع کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہوتی ہے سورۃ ہود شروع، ٹھیک ہے؟ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا بیان ہے، اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا سزا کا ذکر ہے، اور خاص انداز میں یہ ذکر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک، جو آپ کے کچھ بال تھے نا وہ سفید ہو گئے، تو حضرت بکر نے آپ سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے آپ نے کہا کہ سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ اور مرسلات اور اما یتساءلون اور سورہ تکویر وغیرہ، یعنی ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ مجھے انہوں نے برا کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کو ہدایت دی۔ کیا ہدایت دی؟ اپنے رب سے معافی مانگنے کی، کہ معافی مانگا کریں، توبہ کیا کریں۔ معافی مانگنا یہ پچھلے گناہوں سے اس کا تعلق ہے، اور توبہ کا تعلق آئندہ گناہوں سے ہے کہ آئندہ میں ان گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اس چیز کا عہد کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کیے بغیر صرف زبان سے استغفار کرنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اگر آپ پچھلے گناہوں پر نادم ہوں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر خوشخبری ہے آپ کے لیے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی،
یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ ارادہ کیا اور پورا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، ان کی صرف بخشش نہیں ہوگی، صرف ان کے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ زندگی عام ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے۔ جیسے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ والی زندگی بھی اچھی ملے گی اور آخرت والی زندگی بھی اچھی ملے گی۔ اس کے بعد جو اس پارے کی آخری آیت ہے اور سورہ ہود کی یہ سورہ ہود کی آیت ہے 5ویں، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس گمان بد اور خیال فاسد کی تردید کی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں جو مرضی چھپائیں، حسد، بغض، کینہ، جو کچھ مرضی ہم کرتے پھریں، کسی کو ہمارا حال معلوم نہیں، مگر حقیقت یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہ میں، پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں اللہ پر سب کچھ روشن ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ بولتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ اپنی سوچ اچھی رکھیں، الفاظ اچھے نکلیں گے، الفاظ اچھے نکلے عمل اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔